ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بار پھر زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکوں کے فوری بعد ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا گیا۔ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ نشانہ صرف فوجی تنصیبات اور میزائل لانچرز تھے، تاہم بعض اطلاعات کے مطابق خوزستان کے شہر اہواز میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران خالی کرنے کی دھمکی دی تھی اور ایران کو جوہری معاہدے سے انکار پر بے وقوفی کا طعنہ دیا۔ گزشتہ روز بھی تہران پر اسرائیلی حملوں میں عام شہری، ہسپتال اور فائر اسٹیشن متاثر ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران واشنگٹن ڈی سی میں مقیم اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو کمیونٹی نے بھرپور پذیرائی دی اور بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے خطاب میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے اصل سفیر ہیں جو ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر ملک کی ساکھ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے حالیہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا اور اپنے خیالات و تجاویز پیش کی۔ آرمی چیف نے کمیونٹی سے روابط کے تسلسل اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چیلنجز کا مل کر سامنا کیا جائے گا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور محفوظ، خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق ٹرمپ نے عشائیے کے فوراً بعد واپسی کا فیصلہ کیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم میں الرٹ رہنے کی ہدایت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر اجلاس کے آخری سیشن میں شرکت نہیں کی۔ صدر نے G7 کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا، جس میں ایران اسرائیل تنازع کے حل، جوہری پھیلاؤ کی روک تھام اور توانائی کے استحکام جیسے نکات شامل تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی سیکیورٹی پوزیشن مکمل طور پر فعال رکھے گا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے مطالبہ، نفرت انگیز بیانیے کی روک تھام کے لیے عملی اقدام کیا جائے۔ نفرت کے خلاف بین الاقوامی دن پر اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے خبردار کیا کہ نفرت انگیز تقریر، غلط معلومات اور انتہا پسندی عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا اور امتیازی سلوک میں اضافہ مسلمانوں سمیت کئی طبقات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سفیر نے کہا کہ میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہے ہیں اور فوری عالمی رد عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا کہ نفرت انگیز تقریر سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید روانی نے خبردار کیا ہے کہ جو ممالک اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس بحران کے قانونی اور سیاسی نتائج کے لیے تیار رہیں۔ ایران نے یہ موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیجے گئے ایک خط میں اختیار کیا۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ ایران اپنی سرزمین کے دفاع میں متناسب اور محدود نوعیت کی کاروائیاں کر رہا ہے، جن کا ہدف صرف فوجی تنصیبات اور ان سے جڑا انفراسٹرکچر ہے۔ ان کے بقول ایران نے کبھی کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ایرانی مندوب نے امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں، انٹیلیجنس اور سیاسی حمایت کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس حملے کی ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ چین نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی خراب ہے اور شہری فوری طور پر زمینی بارڈر کے ذریعے اردن کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چین میں اسرائیلی سفارت خانے نے بھی خطرے کی تصدیق کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حالات کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں، اس لیے انخلاء میں تاخیر نہ کی جائے۔ ادھر امریکہ نے بھی ایران میں موجود اپنے شہریوں کو فوری نکلنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں وہاں قیام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی عالمی سطح پر سفارتی اور سیکیورٹی خدشات کو جنم دے رہی ہے اور کئی ممالک اپنے شہریوں کو واپس بلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے گرمی کا نیا وار۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی غیر معمولی حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ بدھ یا جمعرات کو ہوائیں معمول سے تیز چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
ادھر شہر کے مضافاتی علاقوں میں گرد و غبار، گرج چمک اور ہلکی بارش کی امید بھی ظاہر کی گئی ہے۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اضلاع خصوصاً تھر پارکر، عمر کوٹ، ٹھٹا اور سجاول میں بھی آج کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔